ایک بندہ وہاں بیٹھا ایک باربر شاپ میں اپنی شیو بنا رہا تھا کہ باہر سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے دروازہ کھولا اور چیخا, دین محمد, تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے, تمہاری بیوی جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے, اور تمہاری بیٹی نے اوپر تیسری منزل سے چھلانگ لگائی ہے, وہ جو ہے وہ بھی زخمی ہو چکی ہے. تو آپ مجھے کہہ کر لڑکا جو ہے وہ بھاگ گیا. وہ جو شیو بنا رہا تھا اس نے فوراً تولیہ پھینکا, منہ پہ اس کے وہ فوم لگی ہوئی تھی, چپل اس نے نہیں پہنے, ٹائم نہیں تھا, اور تیزی سے بکٹر بھاگا اپنے گھر کی طرف. جب آدھے راستے میں پہنچا تو اس کو یاد ہے کہ جی میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے, تو وہ کون ہے جو 3rd فلور سے گر کے زخمی ہوئی ہے. پھر تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد ہے کہ میرا گھر تو ویسے ہی گراؤنڈ فلور پر ہے, تو وہ تیسری فلور پہ کیسے اس نے چھلانگ لگائی ہے. بہرحال بھاگتا گیا کہ شاید یہ انفارمیشن غلط ہو, آگ والی ٹھیک ہو. جب تھوڑا اور آگے گیا تو اس کی یاد ہے میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی, تو یہ بیوی کون سی آ گئی جو کہ آگ میں جل چکی ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس کو آخری چیز یاد ہے کہ تو میرا تو نام بھی دین محمد نہیں ہے, میں تو بس صرف وہ سنا میسج اور بھاگ کھڑا ہوا ہوں. کہ مجھے لطیفہ یوں یاد آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے لاہور میں بالخصوص اور پشاور اور چند دوسرے شہروں میں ایک اسموگ, جس کو فاگ اور اسموک کا کمبائنڈ ہے ورڈ, اس کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. 2019-20 میں ہم نے کہا جی یہ تو انڈیا سے آ رہا ہے سارا, سو ہم نے سارا بریم انڈین پنجاب پہ لگا دیا جی, وہ فصلوں کو آگ لگاتے ہیں تو وہ دھواں ادھر آتا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے کسانوں پہ جو ہے وہ پرچے کرنے شروع کر دیے کہ نہیں یہ ان کی وجہ اسٹبز لاتے ہیں چاول کی, گندم کی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگانا, اس کی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے اینٹوں کے پٹوں پہ پرچے کرنے شروع کر دیے اور ایک نئی ٹیکنالوجی وہاں سے زگ زیگ ٹیکنالوجی لگانا شروع کر دی. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ مارکیٹس بند کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسکول کالج بند کر دیے, اور اب آخری جو ہے وہ ہم نے لاک ڈاؤن لگانا شروع کر دیا, گرین لاک ڈاؤن, کتنا اچھا نام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی سلوشن جو ہے وہ نہیں نکل رہا. پچھلے 5 سال سے کم از کم جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. اور ابھی آخری لیٹسٹ جو آئی ہے رپورٹ, اطلاع دی گئی ہے, اس میں یہ ہے کہ 83% جو اس کی ایمیشنز جو پولیوٹنٹس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. انڈسٹری بھی نیگلیجبل ہے. جو کراپس برننگ ہے وہ 3.5% ہے. 3.5% جو ہم کوڑا شہروں میں جلاتے ہیں یا کھلا پڑا رہتا ہے, کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے, بٹ آلموسٹ 80% جو ہے وہ پولیوشن جو ہے وہ آ رہی ہے موٹر سائیکلوں سے اور گاڑیوں سے اور بسوں سے اور رکشے اور چنگچی سے. اس میں میری مائی پرسنل اوپینین از کہ اس میں ابھی ہمیں مزید کیئرفل انالیٹیکل ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اوکے اسموگ تو گجرانوالہ میں بھی اتنی ہے, اسموگ تو جنگ میں بھی اتنی ہے, ملتان میں بہت زیادہ آ گئی ہے, حالانکہ ملتان از اے ڈفرنٹ سٹی, وہاں پہ اتنی نہیں ہے. اور گجرانوالہ کی ٹریفک کنجیشن اور پولوشن دیکھیں اور انڈسٹری تو پروبیبلی سب سے زیادہ گجرانوالہ ہونی چاہیے تھی. جنگ میں بھی بے شمار گاڑیاں, اور جو کراپ کا اثر ہے وہ لاہور تو خیر کراپس بہت دور ہیں, جو بالکل سینٹر میں ہیں کراپ کے ایریاز میں ان میں اتنی فوگ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں دلی میں ہے لیکن ممبئی اور کلکتہ میں نہیں ہے, پاکستان میں کراچی میں نہیں ہے, ایون ڈھاکہ میں بھی نہیں ہے. سو دیر از سم تھنگ, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از سم تھنگ مور دین جسٹ دا پولوشن. اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دیٹ سم تھنگ مور. اسموگ جو کریٹ ہوتی ہے جو بیسیکلی 2 سپریٹ فینومینا سے کریٹ ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ کلائمیٹ یا ویدر پیٹرنز ہیں, اور دوسرا جو ہم نیچے سے جو ہماری اپنی پولیوٹنٹس جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں. ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اور مکس میچ ہے, دیٹ ایکچولی کریٹ اسموگ. اینڈ دیٹ از وائی کہ ود اے سملر لیول آف پولوشن کراچی, گجرانوالہ, ڈھاکہ دے آر سیکیور, کیونکہ وہاں پر وہ کلائمیٹ یا ٹیمپریچر کی وہ کنڈیشنز نہیں ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے, اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز, اگر ہم یہ ڈفرینٹ سٹیز کے دیکھیں چارٹس ٹیمپریچر کے اور ان کے اسموگ کے لیول, تو ہمیں ایک جو پیٹرن نظر آتا ہے کہ ایک سرٹن ٹیمپریچر رینج ہے جو اینڈ اکتوبر سے نومبر کا تک جو رہتی ہے, اور اس ٹیمپریچر رینج کے اندر اگر آپ کے سٹی کا ٹیمپریچر آ رہا ہے وچ از اراؤنڈ 55 سے نیچے اگر لوسٹ رہتا ہے, ڈگری ایف کی میں بات کر رہا ہوں, یا 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے, اور اوپر والا تقریباً 30-32 کے پلس رہتا ہے, اس رینج میں جب پرولونگ پیریڈ کے لیے ٹیمپریچر رہتا ہے تو ایک سٹی میں فینومینا کریٹ ہوتا ہے جس کو ٹیمپریچر انورشن کہتے ہیں. ٹیمپریچر انورشن کا مطلب یہ کہ نارملی جو کہ ایک ٹیمپریچر کا پیٹرن ایٹماسفیئرک ہونا چاہیے وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ریورس ہو جاتا ہے. ریورس ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر پہ, نارملی ٹیمپریچر ایسے ہوتا ہے, ہوا کا جو ٹیمپریچر ہے ایٹماسفیرک وہ زمین پہ جو ہے وہ کول ہوتا ہے, زمین پہ جو ہے وہ ریلیٹیولی وارم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کولر ایئر ہوتی ہے, اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ٹیمپریچر کولر ہوتا رہتا ہے, کولڈ ہوتا رہتا ہے.
جس کی وجہ سے جو ایٹماسفیرک نکلتے ہیں ویپرز، جو پولیوٹنٹس ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یا اور PM 2.5 جسے کہتے ہیں، تو وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ والا ٹیمپریچر رینج جو میں نے گزارش کی ہے اس میں پرولونگ پیریڈ رہتا ہے اور ریلیٹیولی رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا اور جیسے جیسے رات لمبی ہوتی ہے، اس پیریڈ میں یہ ایک ٹیمپریچر انورشن کا فینومینا بنتا ہے. اینڈ دیٹ فینومینا از کہ وارم ایئر کے درمیان میں ایک وارم ایئر کی لیئر آ جاتی ہے اور اس سے اوپر جو ہے وہ کولڈ ایئر رہتی ہے. دا ریزلٹ از کہ وارم ایئر کی لیئر جو ہے وہ ایک نیچے والی جو کولڈ ایئر ہے اس کو اوپر نہیں جانے دیتا ہے، اور جب وہ اوپر نہیں جا پاتی تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی پولوشنز یا پولیوٹنٹس ایٹماسفیئر میں ہم نے ریلیز کیے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں ٹریپ ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اس ڈگری سے زیادہ پریسپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی، تو وہ ایک فاگ اور اسموگ بن کر ایک ہمارے لیے یہ ٹارچر بن جاتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ڈرائی اسپیل. جن علاقوں میں بارش ہوتی رہتی ہے جیسے بینکاک ہے یا ڈھاکہ یا ادرس، ان میں چونکہ وہ فوری طور پر واش آؤٹ ہو جاتے ہیں پولیوٹنٹس. لاہور میں اتنی وہ بارش نہیں ہوتی یا ملتان میں خاص طور پہ اس پیریڈ میں، تو اس کی وجہ سے وہ واش آؤٹ نہیں ہوتے. تیسری چیز ہوتی ہے اسٹیگننٹ ایئر. جن علاقوں میں ہوا چلتی رہتی ہے، جن علاقوں میں خاص طور پر سمندر کے ساتھ والے علاقے ہیں، ایون اپ ٹو حیدرآباد ہمارے پاکستان میں، ان علاقوں میں یہ فینومینا نہیں ڈیولپ ہوتا کیونکہ وہ ان کو پولیوٹنٹس کو اڑا کے لے جاتی ہے. لاہور میں اور اس طرح کے شہروں میں چونکہ ہوا بھی نہیں چلتی، اس وجہ سے وہ وہاں پر اسٹک ہو جاتے ہیں جو پولیوٹنٹ پارٹیکلز ہیں. تو اس کے اوپر آئی بلیو کہ مزید ہمارے انوائرمنٹلسٹ یا جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں اس کو ریسرچ کریں کہ اس میں اور کیا کیا فینومینا ہے اور وہ کیا فینومینا ہو سکتا ہے جس کو ہم چینج کریں تو اس پیٹرن میں بریک آ سکتی ہے. چند اور باتیں سلوشن کی طرف، کیونکہ یہ تو انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ یہ اس کی وجہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں کہتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جو امیڈیٹ نیز جرک ریئیکشن ہوتے ہیں نا، کہیں پہ کچھ ہو جائے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو، ہماری وہ جو مائنڈ سیٹ ہے یا سڑکیں بند کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، یہ پروبیبلی اس میں اثر نہیں کرے گی. دس از اے لانگ ٹرم فینومینا. ان شہروں میں ٹیمپریچر کا یہ جو انورشن فینومینا ہے اس کو فی الحال پروبیبلی ہمارے پاس چینج کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. The only component that we can address is the release of pollutants. اب ریلیز آف پولیوٹنٹس میں لاک ڈاؤن کر دو، اسکول بند کر دو، مارکیٹ بند کر دو، فیکٹری بند کر دو، بھٹے بند کر دو، سب کچھ بند کر دو، ایون دین اس سے میجر فرق نہیں پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ many studies have suggested and shown evidence کہ جو ابھی ہماری انوائرمنٹ پولوشن میں چیزیں جا رہی ہیں، جو آج کل یہ پرسوں فیکٹریاں چل رہی ہیں یا موٹر سائیکل چل رہے ہیں، ان کے دھوئیں کی کنٹریبیوشن لیس دین 20% ہے. یس 80% آف دی اسموگ کا یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ وہ ہیں جو پچھلے 4-5 مہینے میں ہم نے اس میں فضا میں پولیوشن پھیلائی ہے. ٹو بی مور اسپیسیفک، جو لاسٹ ہماری مانسون کی ایک اچھی بارش تھی، آئی ڈونٹ نو لاہور میں کب ہوئی تھی، وہ شاید اگست تھا، اس وقت سے لے کے آج تک جتنی پولیوٹنٹ ایلیمنٹس آئے ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ 80%. سو اگر آج آپ پورا لاہور بالکل کرفیو بھی لگا دیں گے، اس کے بعد بھی صرف 15-20 میکس 30% فرق پڑ جائے گا، وہ بھی کچھ دن بعد. Immediately it is going to be the same. So in effects اس قسم کی انٹروینشنز probably اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنا ان کا نقصان ہو جاتا ہے. کیا ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ لاہور کو آدھے لاہور کو بند کرنے کی اکنامک کاسٹ کتنی ہے؟ کہ ہم 15 دن اسکول بند کر کے کتنا لاس کر رہے ہیں، اپنی پرماننٹ لاس کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کا. What we need is basically, what is required is a medium to long term strategy کہ جس کے تحت آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. نمبر 1، چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ پولیوٹنٹ ٹرانسپورٹ ہے. 80% تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہی کنٹریبیوٹر ہے. سو 80% آف اوور ایفرٹ شوڈ بی 80% آف اوور ایفرٹ اینڈ انویسٹمنٹ شوڈ بی آن دا ٹرانسپورٹ سیکٹر. اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایک سیپریٹ میں بھی لاگ میں اس کی کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ کتنی اس کی کاسٹ آتی ہے اگر ہم 5 سے 6 ہزار بسیں لاہور میں چلا دیں. دیٹ از دا منیمم دیٹ وی ریکوائر ٹو ریڈیوس دی نمبر آف رکشاز اینڈ چنگچیز اینڈ موٹر بائکس اینڈ ایون کارس. وہ کاسٹ کتنی ہے؟ ہمیں نیکسٹ جو ہے بہتر فیول پہ شفٹ کرنے کی یا ای وہیکلس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ ہماری جو ہے 2 اسٹروک انجن کو چینج کر کے 4 اسٹروک کرنے میں کتنی کاسٹ آتی ہے؟ somebody needs to calculate these costs. Trust me, میں ابھی اس وقت میرے پاس کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن ٹرسٹ می آئی کین سے ود فیئر اماؤنٹ آف کانفیڈینس کہ وہ جتنی بھی کاسٹ آئے گی وچ وی کین اسپریڈ اوور سے نیکسٹ 3 ایئرس، کیونکہ ایک سال میں کرنے کی تو کیپیبلٹی بھی نہیں ہے،
اس سے وہ اس کاسٹ سے کم ہوگی اور ڈیفینیٹلی کم ہوگی جو آج ہم اس اسموگ کی وجہ سے اسکول کالج مارکیٹیں بند کر کے پے کر رہے ہیں, یا جو اپنی ہیلتھ کے بل کے اوپر پے کر رہے ہیں, اور جو ڈیزیز کے اوپر ہمارا خرچہ آ رہا ہے. سو کاسٹ جب ہم کیلکولیٹ کریں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ جی وہ پبلک بس پہ تو مجھے 50 بلین ایکسٹرا دینے پڑیں گے ہر سال سبسڈی, ڈزنٹ میٹر. ہم اس سے کہیں زیادہ لاس کر رہے ہیں, یا خرچہ ہیلتھ کے اوپر کر رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی کے اوپر کر رہے ہیں, اکنامک ورتھ اپنی لوز کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ این اوور آل, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ان اے سیناریو ویئر وی نیڈ ایبسلیوٹلی پروفیشنل ورک بائی دی کلائمیٹ ایکسپرٹ, جو کہ یہ ٹیمپریچر کو جو میں نے فینومینا گزارش کی ہے اس کو اسٹڈی کریں, آن دی انوائرمنٹل کہ ہم اس کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں, on the transport experts, and most importantly some kind of economist جو اس چیز کو کیلکولیٹ کرے کہ what is actually most economical solution to all these problems. Now that we know کہ the smog is going to be there for the next couple of years, کیونکہ ہم ٹیمپریچر انورشن والا فینومینا چینج نہیں کر سکتے, not at least in our lifetime. So بجائے اس کے کہ ہم اچانک ہمیں یاد آئے کہ جی کل سے اسکول بند ہیں, why can't we sit academicians and redraw the calendar, academic calendar. ہم نے ٹوٹل کتنے سال اسکول کھولنا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے دن ہمیں بند کرنا پڑے گا, سمر ویکیشنز کتنی ہونی ہے, اسپرنگ ویکیشنز کتنی ہے, ایسٹر کی کتنی ہے, دسمبر کی ہالیڈیز کتنی ہے, ونٹر کی. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ, بجائے اس کے کہ ابھی ہم 17 دن یہ بند کر دیے, آگے دسمبر کا چونکہ ہمارا اسکیجول میں ہے 15 دن وہ چھٹی رہے گی, پھر اپریل میں پھر چھٹی ہو جائے گی. سو لیٹس ری ڈرا دی ایجوکیشن کیلنڈر. ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ لاسٹ پرائرٹی کہ جب دل چاہ نیچے کر کے اپنے اسکول کالج بند کر دیے. وی نیڈ ٹو ورک آن دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم, اینڈ اٹ از نو راکٹ سائنس, دا ورلڈ ہیز ڈن اٹ. ایون پہلے بھی جو سمر ویکیشن ونٹر کے شیڈیول بنے ہوئے تھے 50-100 سال پہلے, دے ور میڈ اکارڈنگ ٹو دی ویدر پیٹرنس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر 80% تو ٹرانسپورٹ ہے, لیکن وی ہیو ٹو فوکس آن دا ریسٹ 20% ایز ویل. اس میں بڑی آسان چیزیں ہیں. یس وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگریکلچر برننگ جو ہے, کراپ برننگ, اس کا الٹرنیٹیو اکنامیکلی وائبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے. وی ہیو ٹو امپروو دی ویسٹ مینجمنٹ ان دیز بگ سٹیز, open burning of the waste, open transport in trucks, open dumping at the so-called dumping grounds is not acceptable any longer with this kind of environment. اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جو کہ ہم پبلک ہیلتھ اور گراؤنڈ واٹرز ایکٹ کر کے پے کرتے رہتے ہیں. ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے پروٹوکالز بنانے چاہیے اینڈ ایس او پیز کہ یہ کھلے عام اس کو کنسٹرکشن مٹیریل نہ پڑا ہو. ہمیں اس اپنا کنسٹرکشن پیریڈ جو ہے انفراسٹرکچر کا وہ اس طریقے سے پلان کرنا چاہیے کہ اس پیریڈ میں وی کین منیمائز دی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, چاہے وہ ہماری پبلک سیکٹر کا انفراسٹرکچر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی بلڈنگس ہیں. آئی ہوپ کہ وی ہیو اے گڈ medium to long term strategy for the next 5 years at least drawn, and then work according to that with clear cut milestones and accountability mechanism. Only then we have a hope of survival. Otherwise these big cities jahan hamari aa rahi hai, I wouldn't call them big cities, I would call these small cities, they are going to choke down the economy, and that future is not very long, not very far away.